اور آج ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی معزز جن کے پاس علم کا خزانہ ہے، ہمارے بہت ہی پیارے مفتی نور رحمانی صاحب موجود ہوں گے، اور ان سے پوچھیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں آل نبی پہ ذرا بات کرتے ہیں آج، اور یہ خزانے ہم بھی لوٹتے ہیں۔ تو تشریف لاتے ہیں محمد مفتی نور رحمانی صاحب، آئیے جی تشریف رکھیے۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ لائسانی۔ بڑے عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی، اور آج اتنا خوبصورت دن ہے، الحمدللہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی تھوڑا مستفید ہوں آپ کی گفتگو سے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں ان پر نازل ہوں جو سبط مصطفیٰ ہیں، جو ابن مرتضیٰ ہیں، جو حسن مجتبیٰ ہیں۔ آج ان پر اللہ کا سلام ہو، ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں جو بی بی فاطمہ کے گھر کی پہلی خوشی ہیں، جو مولائے کائنات سیدنا علی شیر خدا کی پہلی خوشی ہیں، جو گھر میں آتے ہیں تو محمد رسول اللہ تشریف لاتے ہیں، اور نام رکھنے کے لیے فرشتوں کا سردار جبرائیل آتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ اس بچے کا نام حسن رکھو۔ اور ان کی جو پیدائش ہے، اگر آپ امہات الکتب کے اندر پڑھیں تو مثل ولادت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح تھی، کہ جب یہ پیدا ہوئے ہیں تو بچے گندے پیدا ہوتے ہیں، یہ پیدا ہوتے ہیں آل نبی تو ان کے جسم سے مشک و عنبر جیسی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جب پیدائش ہوتی ہے تو بال بنے ہوئے ہوتے ہیں، جسم سے خوشبو آتی ہے، ہر والدین بچے کو چومتے ہیں، مصطفیٰ سونگا کرتے تھے کیونکہ ان سے جنت کی خوشبو آتی تھی۔ حسن ہو یا حسین ہو، سونگ کر معلوم چلتا تھا یہ جنت والے ہیں، یہ جنت کے سردار ہیں، یہ جس سے راضی ہو جائیں اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، جس سے ناراض ہو جائیں اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اور پھر آئیے سیدنا امام حسن امام حسن، بچہ پیدا ہو، بہن ابراہیم ہے یا جنت، آپ کہیں گے جب پیدا ہوا، کوئی کہے گا یہ والدہ پر ہے، کوئی کہے گا یہ والد پر ہے، کوئی کہے گا یہ نانا پر ہے، کوئی کہے گا یہ دادی پر ہے۔ حسن مجتبیٰ پیدا ہوتے ہیں تو زمانہ کہتا ہے یہ محمد رسول اللہ پر ہے، ان کا چہرہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، دیکھنے کا انداز مصطفیٰ جیسا ہے، بولنے کا انداز مصطفیٰ جیسا ہے، چلنے کا انداز مصطفیٰ جیسا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، انس بن مالک کہتے ہیں میں نے کسی کو رسول کے مشابہ پایا تو وہ حسن بن علی کو ہے، اور قربان جاؤں ممبر رسول سجا ہے۔ آپ آج بات کر رہی تھی، بڑا دل خوش ہوا بہن، اور میں تاریخ کے اس جھرکوں میں چلا گیا کہ حسن مصطفیٰ، احمد رضا حسن مصطفیٰ کی تعریف کرنا رسول اللہ کی سنت ہے۔ آئیے چلتے ہیں مدینے کے اس مسجد میں جسے مسجد نبوی کہتے ہیں، اس ممبر پر جسے ممبر رسول کہتے ہیں، اس جگہ جسے جنت کا باغ کہتے ہیں۔ سامنے بیٹھنے والے ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، علی شیر خدا ہیں، اسید بن حدید ہیں، خالد بن ولید ہیں۔ الا انبئکم، کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو زمانے میں بہتر ہیں، جن کے نانا زمانے میں بہتر ہیں، جن کی نانی زمانے میں بہتر ہیں، جن کے ماموں زمانے میں بہتر ہیں، جن کے خالہ زمانے میں بہتر ہیں، جو خود زمانے میں بہتر ہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب بتائیے کون ہے؟ فرمایا الحسن والحسین، ان کے نانا محمد رسول اللہ ہیں، ان کی نانی ملکۃ العرب ہیں، اور ان کے چچا جو ہیں وہ بڑے اعلیٰ والے ہیں، ان کے پھپھو ام ہانی ہیں، اور ان کی خالہ ام کلثوم بنت رسول اللہ ہیں، ان کے ماموں قاسم بن رسول اللہ ہیں، ان کے ماموں محمد بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کیا عظیم انداز ہے، کتنے محبت کرنے والے ہیں، کتنے شفقت کرنے والے ہیں۔ ایک حدیث میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذہن میں آتی ہے، طبرانی کی حدیث ہے کہ یہ گھر میں موجود ہیں حسن اور حسین، حسن اور حسین، قربان جاؤں 4-5 سال کے بچے کو ہم ممبر پہ نہیں بٹھاتے، 4 سال کے بچے کو کوئی بڑا مقام نہیں دیتے، مگر حسن حسین آ جائے تو نبی کہتے ہیں جنت کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، جنت کی سرداری آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما دیا کرتے ہیں، اور بی بی فاطمہ موجود ہیں اور رسول اللہ موجود ہیں، اور یہ دونوں بھائی شہزادے کھیل رہے ہیں۔ تو آقا کریم نے کہا حسن ادھر سے، حسن ادھر سے،
بچے کھیل رہے ہیں, کشتی ہو رہی ہے, حدیث کے الفاظ ہیں, رسول اللہ کہہ رہے ہیں حسن ادھر سے, حسن ادھر سے. تو بی بی فاطمہ نے کہا حسین کو بھی کہہ دیں. کہا ادھر سے میں حسن کو میں کہہ رہا ہوں, ادھر سے فرشتوں کا سردار جبرائیل حسین کی مدد کر رہا ہے. تو جن کو کھلانے کے لیے رسول اللہ آ جائیں, جن کو کھلانے کے لیے فرشتوں کے سردار آ جائیں, اسے حسن کہتے ہیں, اسے حسین کہتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کتنی کرتے ہیں. ایک بڑی سی چادر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے رکھی ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے دیکھا کہ کچھ ہل رہا ہے. جب چادر کھولی تو ادھر حسن تھے, ادھر حسین تھے. اور پھر وہ جو حدیث ہے جو امام حسن کے حوالے سے زیادہ قوی ہے اور زیادہ مشہور یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور وہ کندھے پر ہیں. کسی غیر کا خیال آ جائے تو نماز باطل ہوتی ہے, اور رسول اللہ سجدے کے اندر ہے اور دل کے اندر حسن ہے. تو جو رسول کے خیال میں رہے اسے حسن کہتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہاتھوں کو بلند کر دیا, اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت فرما. جو اس سے محبت کرے اللہ تو اس سے محبت فرما. جو اس کو ناراض کر دے اے اللہ تو اس سے ناراض ہو جا. تو یہ جو ہم اہتمام کر دیں, اور ہیں کتنے شفیق, ہیں کتنی محبت کرنے والے, ہیں کتنے عطا کرنے والے. میں نماز پڑھ لیں, نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں, اور اتنے میں ایک دوست آیا اور کہنے لگا حسن میں بڑا پریشان ہوں, میرے گھر میں اناج نہیں ہے, بچے بھوکے ہیں. آپ نے اتنا عطا کیا, اتنا عطا کیا کہ اونٹ جو بڑا اونٹ تھا وہ پورا بھر گیا. جب وہ چلا گیا آپ دوبارہ سجدے میں آئے, رونے لگے. تو غلام نے پوچھا حضور اب کیوں روتے ہیں؟ فرمایا دوست تھا اور دوست کو یاد نہیں کر سکا. دوست اس حالت میں تھا, دوست بھول گیا. میں اللہ سے اس بارگاہ میں شرمندہ ہوتا ہوں حسن بن علی جو جنت کے سردار ہیں کہ میرا دوست اس حالت میں تھا. جب وصال ہوتا ہے نا تو آپ کے غلام نے دیکھا کہ پیٹھ پہ نشان تھے. جب آپ کو غسل دینے کے لیے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. حسین نے بھی دیکھا, مولا کائنات علی شیر خدا کے لخت جگر ہیں حسین, کہ میرے بھائی کی پیٹھ پہ نشان ہے. تو غلام نے کہا حضرت یہ وہ نشان ہے کہ راتوں کو تہجد میں اٹھنے سے پہلے, جو اٹھنے کے بعد تہجد میں فرض نماز کے بعد پہلے آپ کندھے پر بوری رکھ کر غریبوں یتیموں گھر میں جا کے اتارتے تھے. کہ حسن بن علی کا یہ انداز تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی محبت, اتنی شفقت فرماتے تھے کہ آقا علیہ السلام جمعے کا دن ہے, مسجد نبوی ہے, آپ بیان فرما رہے ہیں. بیان کرتے کرتے لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ کی نگاہ مبارک سامنے کی طرف ہے, اور پھر حضور رک جاتے ہیں اور بڑھ کر جاتے ہیں اور حسن کو سینے سے لگا لیتے ہیں. پھر آپ وہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اموالکم و اولادکم فتنہ, بے شک مال اور اولاد آزمائش ہے, اور سینے مصطفیٰ سے. اچھا یہاں ایک اور بات بھی کہوں, سب سے پہلی غذا کون سی ہے, سب سے پہلی آواز کون سی ہے, سب سے پہلی تربیت کون سی ہے؟ سب سے پہلی آواز اگر حسن سنتے ہیں تو مصطفیٰ کی اذان سنتے ہیں. سبحان اللہ. سب سے پہلی غذا نبی علیہ السلام کا لعاب دہن ہے, اور حضور کا لعاب دہن میں برکت یہ ہے کہ اگر نابینا کو لگایا جائے تو آنکھ والا ہوتا جاتا ہے, بیمار کو لگایا جائے تو شفا والا ہو جاتا ہے. اگر کھارے کنویں میں حضور نے فرمایا ما ہاذا بیرن, ما ہاذا, صحابہ نے کہا بیسان, عرب کا کھارا پانی ہے, لیسا بیسان ہاذا نعمان, اور لعاب دہن ڈالا واللہ بعزتی. صحابہ نے کہا اللہ کی عزت کی قسم ہم نے شہد پیا تھا, شہد سے زیادہ میٹھا پانی ہے تو مصطفیٰ کا وہ لعاب دہن والا پانی ہے. اور سب سے پہلی غذا سیدنا امام حسن کی ہے, وہ لعاب دہن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور حسن کا مقام کیا ہے, وہ حسین کے بھی امام ہیں. حسن کا مقام کیا ہے, وہ حسین کے بھی بڑے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. مولا کائنات بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب میں ایک ماں کے حساب سے پوچھتا ہوں, بہن آپ کھانا کھلاتی ہیں, آپ بچوں کو کھلاتی ہیں, اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ پیٹ بھر کے کھائیں. بالکل ایسا ہی ہے. قربان جاؤں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا پر, بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, آپ عشاء میں بچوں کو بہت تھوڑا سا کھلاتی تاکہ تہجد میں اٹھ سکیں, تاکہ تہجد میں اٹھیں. کیا بات ہے. اور میرا شوہر یعنی کہ مولا کائنات اور میں نماز پڑھ رہی ہوں تو جب آ کے مجھ سے کھانا مانگے تو میں کہوں سجدے میں سر رکھ دو, جو سب کو کھلاتا اس سے مانگو. سبحان اللہ, کیا بات. یہ تربیت تھی, یہ انداز تھا مولا کائنات. اور پھر آتے ہیں کتنے سخی ہیں, جس طرح آپ نے بڑی پیاری بات کی, حضور نے فرمایا تھا ہاذا ابنی سید, یہ میرا بیٹا سردار ہے اور یہ دو گروہ میں صلح کروائے گا. آقا نے فرمایا الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ, یہ حسن حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں. اور پھر رہتی دنیا تو لوگوں نے دیکھا کہ دو مسلمانوں کس طرح ملایا. جس نے زہر دیا امام حسن جانتے تھے, مگر یہ مقام تھا, یہ محبت تھی کہ انہوں نے اس چیز کو سمجھا. صحیح.
کہ شہادت ہے مگر ہو سکتا کہ وہ نہ ہو کہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے شہادت میں ہے. تو یہاں سیدنا امام حسین نے صبر کیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسن کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہاں ایک جملہ میں عرض کروں گا کہ اگر آپ ان سے قریب ہونا چاہتے ہیں ان کے سیرت کو اپنا لیں, ان کے کردار کو اپنا لیں, کیونکہ حسن حسین کو جب ایسا کھڑا کرتے تھے صحابہ تو ایسا لگتا تھا محمد رسول اللہ کھڑے. سبحان اللہ, سبحان اللہ.